اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ کہف کے اندر 5 بڑے واقعات ذکر فرمائے ہیں اور 8 قسم کے حالات کا ذکر ہے۔ ان 5 واقعات میں ان 8 طرح کے حالات میں کیسے انسان کامیاب ہو سکے اس کے نسخے بیان فرمائے ہیں، اس کی تدبیروں کو بیان فرمایا ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، جن کو غار والے کہا جاتا ہے، اور انہی کے عنوان سے اس سورت کا نام بھی سورۃ الکہف رکھا گیا ہے۔ اصحاب کہف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بت پرستی کے ماحول سے اپنے آپ کو دور لے کر گئے اور لوگوں سے دور ہو گئے، ہجرت کی انہوں نے، یہاں تک کہ سفر کرتے کرتے تھک گئے تو آرام کی غرض سے غار میں سو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے غار کے اندر سوتے ہوئے ان کی ایسی حفاظت فرمائی کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایمان پر ثابت قدم ہونا آسان ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں جو چاہیں وہی ہوتا ہے، اور اللہ کی چاہت کے آگے کسی کی چاہت پوری نہیں ہوتی۔ بہر کیف ہماری بات یہاں تک آ چکی تھی کہ وہ اصحاب کہف 300 سال کے بعد جاگنے کے بعد ان کو بھوک لگی، اور جب بھوک لگی تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا اور ایک ساتھی کو بازار کی طرف بھیجا کھانے کے لیے، تو جاتے ہوئے اس کو نصیحت جو کی اس کو ان آیات میں اللہ نے بیان فرمایا، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، کہ بھائی اچھے طریقے سے دیکھ لینا کہ جو کھانا لے کر آؤ وہ پاک بھی ہو، حلال بھی ہو، اور لطیف رزق ہو، لطیف غذا ہو، کیونکہ ہم نے ایسا لگ رہا ہے بہت وقت سے کھانا نہیں کھایا اور بھوک کی شدت ہے، تو کوئی ایسا ثقیل وزنی کھانا نہ لے کر آنا جس کی وجہ سے ہماری طبیعت پر بوجھل پن آ جائے، کیونکہ ابھی ایمان کی حرارت ہے، لہذا لطیف کھانا لے کر آؤ تاکہ طبیعت بھی ہماری ہلکی رہے، طبیعت پر وہ کھانا بوجھ نہ بنے۔ تو جو طبیعت پر کھانا بوجھ نہیں بنتا اس کی تشریح مشائخ نے یوں فرمائی کہ ایک تو وہ حلال ہو، اور دوسرا لطیف غذا ہو، نرم غذا ہو، ہلکی غذا ہو، تو وہ انسان کی طبیعت پر کبھی بوجھ نہیں بنے گی۔ بعض دفعہ کھانا حلال ہوتا ہے لیکن طبیعت پر بوجھ بن جاتا ہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے یا مسالے یا بوجھل والی غذا ہونے کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یوں فرمایا کہ آپ ٹھنڈا پانی پیا کرو تاکہ طبیعت میں لطافت رہے، طبیعت میں لطافت رہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ جملہ کہا کرتے اور نصیحت کرتے کہ غذا اچھی ہو، خوش طبع ہو، تاکہ طبیعت کے اندر جو کیفیات ہیں وہ زائل نہ ہو جائے۔ بعض دفعہ انسان نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اور طبیعت اس کی بڑی حشاش بشاش ہو جاتی ہے، لیکن کھانا کھاتا ہے تو طبیعت پر بوجھ بن جاتا ہے۔ تو وہ جو نماز اور عبادت کی وجہ سے جو کیفیات بنی ہوتی ہیں وہ ثقیل کھانے کی وجہ سے وہ کیفیت زائل ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جاتے ہوئے نصیحت کی کہ ازکا طعامن، کہ پاکیزہ کھانا ہو، حلال ہو، لطیف غذا ہو، کیونکہ ازکا کی تشریح بعض فقہا نے لطیف غذا سے کی ہے اور بعض فقہا نے حلال سے کی ہے، اور رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، رزق لے کر آؤ ہمارے لیے۔ اب ایک لفظ ہے رزق اور دوسرا ہے، ایک ہے رازق اور ایک ہے رزاق، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں رزاق ہے، رازق نہیں ہے۔ رازق جو ہے وہ عام لفظ ہے،
رازق ہر اس کو کہا جائے گا کہ جو غذا کا سبب بنے، جو انسان کو نفع پہنچانے کا سبب بنے۔ رزق کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو انسان کو نفع پہنچائے وہ رزق ہے۔ وہ لباس بھی ہے، وہ کھانا بھی ہے، وہ چھت بھی ہے، وہ کاروبار بھی ہے، وہ ساری ضروریات جتنی ہماری زندگی کی ہیں یہ ساری رزق کے اندر داخل ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، ان 5 نمازوں کا جو شخص بھی اہتمام کرے گا اللہ اس کو 5 انعام عطا فرمائیں گے، اور سب سے پہلا انعام اللہ اس کی رزق کی تنگی دور فرما دیں گے۔ تو گویا کہ انسان کی تمام ضروریات وہ پوری ہو جاتی ہیں صرف نماز پڑھنے سے۔ اب نماز خشوع و خضوع سے پڑھی جائے، اہتمام سے پڑھی جائے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیا جائے، وقت کا خیال کر کے نماز کو پڑھا جائے۔ نماز پڑھتے ہوئے دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، غیر اللہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اس اہتمام کے ساتھ جو انسان نماز کو پڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی نماز ایسی بن جاتی ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جب تم عبادت کرو تو ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہاری یہ کیفیت نہ بن سکے تو یہ تو سوچ ہی لو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو انسان کا جو رزق ہے اس کی ساری پریشانیاں نماز کے ذریعے ختم ہو جاتی ہیں۔ آج انسان پریشان ہوتا ہے، بیمار ہو گیا، کوئی حالات آ گئے تو اکثر لوگ آ کر کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی وظیفہ بتا دے۔ اب بعض لوگ بیچارے بے روزگاری کے اندر مبتلا ہونے کے بعد ان کو دیکھا کہ لمبی لمبی تسبیحیں پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، 2 گھنٹے ہو گئے مسجد میں تسبیحاں گھما رہے ہیں، گھر میں بھی تسبیحاں پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں بھائی؟ 2000 دانے کی تسبیح یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ سارے مسائل کا حل کہاں ہے؟ نماز میں، لیکن نماز کا اہتمام اتنا نہیں ہو رہا، تسبیح کا اہتمام مکمل طور پر ہو رہا ہے۔ اور شیطان نے ہمارے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ وظیفے سے کام بنے گا، حالانکہ کام وظیفے سے نہیں بنے گا، کام تو اللہ نے بنانا ہے، اور اللہ کام بنائیں گے نماز کے ذریعے۔ لہذا اگر ہم نماز کا ہی اہتمام اس یقین کے ساتھ کر لیں کہ ہاں ہمارے نماز پڑھنے سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے، اللہ ہم سے راضی ہوگا اور ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تو یقین جانیے اس یقین کی بدولت چند دن ہی نماز کا اہتمام کریں گے اللہ سارے مسئلوں کو حل فرما دیں گے۔ آج ہمارے مسئلے حل نہ ہونے کی وجہ ہمارے یقین کی خرابی ہے، یقین کی کمزوری ہے۔ 2 باتیں ہیں، بعض لوگوں کا یقین خراب ہے اور بعض لوگ ہیں جن کا یقین ہے لیکن کمزور ہے۔ اب یقین خراب کس کا ہے؟ جن کا عقیدہ خراب ہے، شرک کر رہے ہیں، بدعات میں لگے ہوئے ہیں، رسم و رواج میں لگے ہوئے ہیں، تو یقین خراب ہو گیا ان کا۔ انہوں نے وہی یقین جو اللہ کی ذات سے ہے وہ دوسروں سے بھی بنا لیا، وہی جو ہے تعویذوں میں بھی بنا لیا، وہی جو ہے قبر والوں سے بھی بنا لیا، وہی مختلف رسموں کے اندر بھی سمجھ لیا کہ ان سے ہمارے کام بنیں گے۔ یقین خراب ہو گیا ان کا، ملاوٹ ہو گئی۔ جس طرح حلال کے اندر ایک لقمہ حرام کا مل جائے تو اس حلال کی تاثیر کو ختم کر دیتا ہے، اس کو خراب کر دیتا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر آپ کے پاس کھانا ہے، بالکل تازہ ہے، رکھا ہوا ہے، ابھی پکا ہے، 1 دن پرانا باسی کھانے کا ایک لقمہ اس کے اندر گرا دیں آپ، تھوڑی دیر کے بعد وہ سارا کھانا خراب ہو جائے گا، اس کے اندر بدبو پیدا ہو جائے گی، بو آ جائے گی۔ جس طرح عام طور پر دودھ کے ساتھ ہوتا ہے، ابھی تو ابالا تھا، دوبارہ آ کر دیکھا تو خراب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اس کے اندر کوئی چیز ایسی گر گئی جس کی وجہ سے اس نے پورے دودھ کو خراب کر دیا۔ بالکل اسی طریقے سے بعض مرتبہ 50-60%، 70% معاملات عبادت کے اعتبار سے صحیح ہوتے ہیں، لیکن 10-20% بھی خرابی آ جائے تو وہ 70% کی تاثیر کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو آج عقیدے کو صحیح کرنا بھی ضروری ہے اور یقین کو کامل کرنا بھی ضروری ہے، مضبوط کرنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ شام کو ہم چائے پئیں گے ہمارے سر کا درد ختم ہو جائے گا، صبح میں ہم ناشتہ کریں گے تو دوپہر تک ہمیں پھر بھوک کی شدت باقی نہیں رہے گی، یقین ہے ہمیں اس بات کا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ابھی طبیعت پر میری بوجھل پن ہے، فلاں گولی میں نے نہیں کھائی، ابھی جا کر کھاؤں گا طبیعت سیٹ ہو جائے گی، اسی وجہ سے ہم گولی کھاتے ہیں، ہماری طبیعت صحیح ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں یقین ہے اس چیز پر۔ یہی یقین ہمیں عبادت کے بارے میں بھی بنانا پڑے گا کہ میں نماز پڑھوں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میں نماز پڑھوں گا تو اللہ سے میرا تعلق صحیح ہو جائے گا، میں نماز پڑھوں گا تو میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آئی ہوئی تمام بیماریاں اللہ ان کو دور فرما دیں گے۔ تو جب انسان نماز کی طرف آئے گا تو خود بخود اس کا دل ان نیکیوں کی طرف بھی آ جائے گا جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہیں۔
اس لیے کہ نماز کی تاثیر یہی ہے۔ تو فرمایا کہ رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو رازق جو ہے کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے، کسی کا نام بھی رکھ سکتے ہیں رازق۔ ماں باپ بھی رازق ہیں، آفیسر بھی رازق ہے، وہ لوگ کہ جو کھانا آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ بھی رازق ہیں، لیکن رزاق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اسباب کے درجے میں تمام کو رازق کہا جا سکتا ہے، لیکن ان اسباب کو پہنچانے والی ذات، ان اسباب کے ذریعے تمام ضروریات کو پورے کرنے والی ذات، وہ رزاق اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ رزاق ہے، اللہ رزاق ہے۔ تو ہمیں اپنے رزاق پر کامل یقین رکھنا ہے، تو پھر حلال کا اہتمام کرنا ہے۔ اور یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر انسان پریشان ہوتا ہے تو حرام کی طرف فوراً چلا جاتا ہے، اور کیا سوچتا ہے کہ یار حلال میں تو پورا ہو نہیں رہا۔ دکاندار سے کہو کہ بھئی آپ اپنا سامان بیچتے جھوٹ نہیں بولو، کہے گا جھوٹ بولوں گا تو دکان چلے گی کیسے؟ کاروبار کے اندر کمی بیشی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اب ایسے طریقے ہیں مختلف ہر دکاندار میں، ہر کاروبار کے اندر مختلف طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں، ہیلے بہانے ہیں، اس کو حرام کو حلال کرنے کے طریقے اختیار کیے ہیں لوگ۔ حالانکہ اس سے حلال ہو نہیں جائے گا، لیکن حلال بھی ہمارا اس سے حرام ہو جائے گا، وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ تو ہیلے بہانے بھی ہم اختیار نہ کریں، صاف بات ہو، صاف معاملات ہوں، انشاءاللہ اللہ حلال کے اندر ہی ہمیں برکت عطا فرما دیں گے۔ یاد رکھیے حرام تو حرام، اللہ کا قرب تب ملتا ہے جب انسان حرام سے نہیں مشتبہ سے بھی بچتا ہے، تو اشتباہ والی چیزوں سے بھی بچتا ہے۔ تو جتنے بھی اولیاء اللہ کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، یہ سارے ولی ایسے ہی نہیں بن گئے، مشتبہ چیزوں سے بھی بچا کرتے تھے۔ حرام سے بچنا پھر بھی آسان ہے، مشتبہ سے بچنا مشکل ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کو شبہ ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ حلال کی صورت ہوگی لیکن ہوگا وہ حرام۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کا کام کر کے دیا، سامنے والے نے جو شرائط جو باتیں آپ کو کہی تھی آپ نے ویسے ہی کیا، لیکن معیار آپ نے گھٹا دیا، اس چیز کا معیار گھٹا دیا، اور قیمت آپ نے اچھے معیار کی لی ہے، لیکن کام آپ نے ہلکے معیار کا کر کے دیا، تو آپ نے حلال کے اندر حرام کو ملا لیا۔ اب آپ کی روزی حلال ہوتے ہوئے بھی مشتبہ ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ مشتبہ ہو گئی، معیار گھٹانے کی وجہ سے۔ اور یہ عام طور پر ہوتا ہے، چیز دکھائی کوئی جاتی ہے، بنا کر جب پہنچائی جاتی ہے وہ کچھ اور ہو جاتی ہے، تو مشتبہ ہو جاتی ہے اس سے انسان کی رزق حلال۔ تو حلال کے اندر جب مشتبہ چیز شامل ہو گئی، شبہ آ گیا، اب اس سے بچنا ضروری ہے، تب اللہ کی ولایت ملے گی، تب اللہ کا قرب ملے گا۔ مرزا مظہر جانان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے ایک مرید جو ہے ان کے پاس آئے، تو راستے میں سے ایک جگہ انگور خرید لیے، بک رہے تھے، وہ لے کر آ گئے، اور آ کر جو ہے حضرت کو پیش کر دیا انگور، آپ کے سامنے رکھے۔ آپ نے یوں دیکھا انگوروں کو، چھوڑ دیا، ہاتھ نہیں لگایا اس کو۔ تھوڑی دیر گزر گئی، بیٹھے ہوئے تھے لوگ، وہ مرید کہنے لگے کہ حضرت آپ کے لیے کھانے کے لیے لایا ہوں، آپ لیجئے۔ تو آپ نے پھر بھی توجہ نہیں دی، آپ نے دیکھا، کہا کہ اچھا، خاموش ہو گئے، کھائے نہیں، لیے نہیں۔ 2-3 مرتبہ جب اس نے بار بار اصرار کیا، کیونکہ چاہت یہ ہوتی ہے کہ نیک آدمی ہماری چیز کھا لے، یہ ہر ایک انسان کی ہی چاہت ہوتی ہے۔ ہم بھی اپنے اساتذہ کے پاس جاتے ہیں، بڑوں کے پاس جاتے ہیں، تو ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کچھ لے کر گئے ہیں تو یہ بھی استعمال کر لیں یا یہ لے لیں، تاکہ اس کا ثواب ہمیں بھی مل جائے، ان کو ہماری اچھی چیز۔ کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ اپنا کھانا متقی لوگوں کو کھلاؤ، یہ حدیث ہے۔ تو متقی لوگوں کو کھلانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ان کی جو اعمال ہیں اس کا ثواب بھی اللہ کھلانے والے کو سارا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جس کا کھانا کھا کر انسان جو نیکیاں کرے گا، ان تمام نیکیوں کا ثواب اس کھانا کھلانے والے کو بھی مل جائے گا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت لیجئے، انگور لیجئے۔ آپ نے فرمایا، کافی دیر کے بعد آپ نے فرمایا، میں کیسے ان انگوروں کو ہاتھ لگاؤں، مجھے اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے، مردوں کی بو آ رہی ہے۔ وہ پریشان ہوں، حضرت سمجھ میں نہیں آئی بات، اس لیے کہ میں تو بندے سے خرید کر بازار سے ایک ٹھیا لگا ہوا تھا وہاں سے لے کر آیا ہوں۔ کہا کہ نہیں، مجھے ان انگوروں میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے، آپ جا کر تحقیق کیجئے۔ کہا کہ اچھا۔ اب جب وہ واپس گیا تو اس بازار میں وہ جو بندہ انگور بیچ رہا تھا اس کے پاس چلا گیا، اس کو جا کر کہا کہ بھئی ان انگور آپ نے کہاں سے لیے ہیں؟ کہنے لگا کہ صبح ایک بندہ آیا تھا میرے پاس، کہنے لگا میرا انگور کا باغ ہے اور میں انگور وہاں سے اتاروں گا تو آپ بیچتے ہیں تو میں آپ کو دے دوں گا، آپ بیچ دیا کریں مجھ سے خرید کر، کہیں اور سے بھی آپ لیں گے مجھ سے لے لیں۔ تو میں نے اس سے انگور یہ خریدے ہیں۔ کہا کہ اچھا۔ میں اپنے حضرت کے پاس گیا تھا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے۔
لہذا اب اگر وہ انگور والا آئے آپ کے پاس تو آپ اس سے پوچھئے گا کہ یہ انگور کہاں سے وہ لا رہا ہے۔ اب اگلے دن جب یہ مرید جو ہے دوبارہ اس دکاندار کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ ہاں آج وہ شخص آیا تھا انگور لے کر، تو میں نے وہی آپ کا والا سوال اس کے سامنے رکھا کہ آپ انگور کہاں سے لے کر آ رہے ہیں، تو اس نے بتلایا کہ اس کا اپنا انگوروں کا باغ ہے، اپنی زمین ہے اس کی، لیکن وہ زمین جو ہے قبرستان کے قریب ہے، اور وہ جگہ بھی پہلے قبرستان میں شامل تھی، بعد میں اس زمین کو قبریں وہاں سے ختم ہو گئی، بوسیدہ ہو کر ختم ہو گئی، تو اس کو جگہ کو صاف کر دیا گیا، تو وہ جگہ میں نے لے لی، تو میں نے اس جگہ پر پھر انگوروں کا باغ بنایا ہے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے۔ یہ بیلیں اس زمین پر لگائی گئی جہاں پہلے قبریں تھیں، مدفون تھے لوگ، مردے تھے، تو اس زمین سے جب جو چیز پیدا ہو کر آئی اس کے اندر بھی اس زمین کی تاثیر موجود تھی۔ اسی لیے فرمایا کہ انسان کی مٹی جہاں سے لی جاتی ہے وہیں پر لوٹ کر آتی ہے، تو ہر چیز کی تاثیر ہوا کرتی ہے۔ بعض دفعہ چیز حلال ہوتی ہے لیکن جہاں سے وہ چلی، جس طریقے سے چل کر آئی، وہاں پر مشتبہ یا حرام مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے حلال والے کے لیے بھی مشکل پڑ جاتی ہے۔ تو جب انسان نیک متقی بن جاتا ہے تو اللہ اس کو وہ صفت عطا فرماتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چیزوں کو پہچان جاتا ہے کہ یہ مشتبہ ہے، یا حلال ہے، حرام ہے۔ حدیث مبارکہ ہے اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، فإنہ ينظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور مومن کون ہے؟ جو اللہ کے مقربین ہیں، ایمان میں کامل اور پختہ یقین والے ہیں، وہ اصل مومنین ہوتے ہیں۔ ہم تو ایمان کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، ابھی ہمارا ایمان کامل ہی کہاں ہوا ہے، اس لیے کہ ہم نماز یہاں پڑھتے ہیں، دھیان ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، دعا ہم اللہ سے مانگتے ہیں لیکن ہم سوال کسی اور کے آگے جا کر دیتے ہیں، ہم جو ہے اللہ کے آگے سوال رکھتے ہیں لیکن ہاتھ کہیں اور جا کر پھیلا دیتے ہیں، اپنے کام دوسروں سے نکالنے کی چاہت ہمارے دلوں کے اندر آ جاتی ہے، دعائیں ہم یہاں کر رہے ہوتے تو ہمارے یقین میں تو بڑی کمزوریاں ہیں۔ لہذا اپنے یقین کو ہمیں مضبوط کرنا ہے اور مشتبہات سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مشتبہ سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچائے گا تو پھر یاد رکھیے کہ اس کی جو روحانی کیفیات ہیں وہ باقی نہیں رہیں گی۔ روحانی کیفیات کو اگر باقی رکھنا چاہتے ہیں تو مشتبہ سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، تو پھر نماز کی کیفیت باقی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، گھروں کو جاتے ہیں، ہمارے حالات وہیں کے وہیں ہیں، دلوں کی کیفیتیں بدلتے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے معاملات کے اندر ملاوٹ بہت زیادہ ہے، تو ان معاملات کے اندر غور و فکر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، آگے اگلی نصیحت فرمائے کہ حلال طیب رزق تو لے کر آنا، لیکن وَلْيَتَلَطَّفْ، معاملات کے اندر بردباری کا مظاہرہ کرنا، نرمی کا مظاہرہ کرنا، خرید و فروخت کے اندر کہیں تم لڑ نہ پڑنا، جھگڑنا نہیں، اس لیے کہ جن لوگوں کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں وہ بت پرست لوگ ہیں، پتہ نہیں کوئی تم سے اڑ جائے، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تو ذرا حجت بازی مت کرنا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی والا معاملہ کرنا، یہ قرآن پاک کا درمیان کا لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ عام طور پر ہم نے یہ سنا کہ لوگ یوں بیان کرتے ہیں، تفسیروں میں بھی ہے وَلْيَتَلَطَّفْ کا معنی ہے نرمی اختیار کرنا، لیکن یہ نرمی اختیار کرنا صرف زبان میں نہیں، بات چیت میں نہیں، اصل یہاں پر نرمی ہے معاملات کی نرمی، کیونکہ یہاں معاملات کا ذکر چل رہا ہے، اصحاب کہف کے رزق کا معاملہ چل رہا ہے، وہ بندہ خرید و فروخت کے لیے جا رہا ہے، اس کو یہ نصیحت کی وَلْيَتَلَطَّفْ کہ آپ جب دکانداری کریں، جب آپ کاروبار کریں تو سامنے والے کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ کریں، اور آپ خریدنے جائیں تو بھی نرمی کے ساتھ معاملہ کریں، ایسا نہ ہو کہ سخت بیانی کریں، سخت جملوں کا تبادلہ کریں، یہ چیز بس اب لے لو، میں واپس نہیں لوں گا، اور آپ نے خرید لی تو بس میں تو اس قیمت پر لوں گا، مجھے تو یوں چاہیے، جھگڑ رہے ہیں بلا وجہ، چیز خریدنے کے بعد دیکھ کر بھی لے آئے، گھر آ کر شک ہو گیا، شک کی بنیاد پر جا کر دوبارہ لڑ رہے ہیں، کہا یہ تھا، دیا یہ ہے، اندر سے یوں نکل آئی ہے، یہ سارے معاملات درست بات نہیں ہیں۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، آپس کے معاملات میں نرمی اختیار کرنا، اگر نرمی نہیں سختی کی طرف آؤ گے تو تمہارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو آج ہمارے معاملات کی خرابی، معاملات کے اندر سختی ہے، بردباری کا مظاہرہ کریں، نرمی کا مظاہرہ کریں۔ فرمایا کہ تم سامنے والے کو مہلت دو، نرمی اختیار کرو، اپنی دکان پر لکھ کر لگا لو، خریدی ہوئی چیز واپس ہو سکتی ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن آج کل ہمارے کیا لکھتے ہیں، خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہوتا ہے۔
کہ گراہک کم ہو جاتے ہیں. لوگ سوچتے ہیں یار یہاں سے چیز واپس نہیں ہوگی تو پھر تو دھیان سے لینی چاہیے. لہذا جو بندہ کہتا ہے نا کہ بھئی کوئی بات نہیں واپس آ جانا, چینج کر لینا, کلر بھی چینج کرنا ہو کر لینا, کوالٹی سمجھ میں نہ آئے تو آ جانا, تو دکاندار سے وہ گراہک بڑا مطمئن ہوتا ہے اور بار بار اس کے پاس جاتا ہے, 10 لوگوں کو کہتے ہیں اس سے لے لو, اس لیے کہ وہ چیز واپس کر دیتا ہے, چینج کر لیتا ہے. تو آج ہمیں اپنے معاملات کے اندر بھی ایسی ہی نرمی اختیار کرنی ہے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, تم خریداری کرنے جانا اس طریقے سے جانا کہ تمہارے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہ ہو, تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, وہاں پر کیا کر رہے ہو. ایسا نہ ہو وقت کی بادشاہ تک بات پہنچ جائے تو پھر ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں. اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو ظاہر نہ کرنا ضروری ہے. ہم بعض دفعہ دکھلاوا کرتے ہیں, پیسہ آ جاتا ہے تو ہم ایسے کام کرتے ہیں جس سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ پیسہ آ گیا, مالداری آ گئی. دیکھیے اپنے لیے اچھا کھا لیں, اچھا لباس پہن لیں, گھر اندر سے اچھا بنا لیں, گاڑی کوئی ایسی ہو جو خراب نہ ہو, اچھی گاڑی ہو وہ رکھ لیں, لیکن ریاکاری کرنا, دکھلاوا کرنا, اپنی حیثیت سے بڑھ کر جو ہے کام کرنا شروع کر دینا, یہ مناسب نہیں ہے. اور اپنی نعمتوں کو فوراً بھی ظاہر نہ کریں. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, کسی کے سامنے اپنی خبر نہ لے کر آنا. کیوں خبر لے کر آؤ گے تو لوگ تم سے حسد میں مبتلا ہو جائیں گے, لوگ تمہارے لیے خلاف فتنے بازی کریں گے, لوگ تمہاری نعمتوں سے جلنے کے بعد تمہارے خلاف جو ہے معاملات شروع کر دیں گے. لہذا اپنی نعمتوں کو چھپاؤ. اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر اچھی خبر مل جائے تو فوراً سب کو نہ بتلاؤ, نعمت مل جائے تو فوراً سب کو سامنے ظاہر نہ کرو, آہستہ 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 لوگوں کو پتہ چل جائے کوئی بات نہیں, لیکن خود سے ایسا کام نہ کرو ریاکاری کے زمرے میں جو آئے, اس لیے کہ اس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے مشائخ فرماتے ہیں کہ جو انسان سالک اللہ کے راستے پر چلتا ہے, سالکین کے راستے پر چلتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ذکر اذکار کی برکت سے اندر کی کیفیات عطا فرماتے ہیں. وہ کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ اس کے دل کے اندر نرمی آ جاتی ہے, اس کی دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں, اس کے معاملات بہت سارے لوگ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں, لوگوں کی باتیں اس کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. فرمایا کہ جب تمہاری اندر کی باطنی کیفیات بننے لگ جائیں تو اپنی کیفیات کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو, اپنی کیفیات کو لوگوں کے سامنے لے کر نہ آؤ. اس لیے کہ اگر تم اپنی کیفیات کو, اندرونی کیفیات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرو گے تو لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے, اور تمہارے ساتھ لوگ کیا معاملہ کریں گے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو وہ بھی نصیحت فرمائی کہ اگر تمہاری خبر ہو گئی, تمہاری کیفیت لوگوں کو پتہ چل جائی تو تمہارے ساتھ لوگ کیا معاملہ کریں گے. زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر بیان کیا جائے گا. اللہ ہم سب کو قرآن کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربی.